کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں یہ پاکستانی عوام کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے اکنامکلی بھی، اور جو پاکستان کے اندر انکم اور ایکسپینسز کی جنگ چل رہی ہے گھر گھر کے اندر، اس کے حوالے سے. اور سب سے اہم کہ یہ جس طرف جا رہی ہے بات وہ ایسی تحریک بننے جا رہی ہے کہ تمام جو پروٹوکولز ہیں، تمام جو مراحت ہیں، جو اعلیٰ افسران جو ہیں وہ انجوائے کرتے آئے ہیں یا ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ واپس کیے جائیں. ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے وہ آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ ویڈیوز موصول ہوتی رہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، پاکستان کے اندر مختلف ادوار میں جو سیاسی کشمکش چلتی آئی ہے، خمیازہ ہمیشہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے. عوام بھگتتے آئے ہیں پچھلے 75 سال سے 76 سال سے. پاکستانی عوام جو ہے تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو برداشت کر رہی ہے اور تمام برڈنز کو اپنے اوپر لیتے ہوئے کبھی بھی ریئیکشن اس طرح کا نہیں دیا جس طرح کا اب ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ کوئی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو کہ لمٹ سے باہر ہو جاتی ہیں. پاکستان کی جو اکنامکلی صورتحال ہے وہ پچھلے کچھ وقت سے بہت زیادہ مشکلات کی دوچار ہے. یہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ اب ریپڈلی ہوئے ہیں اور کافی کاروباری حضرات جو ہے وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے ڈیفینیٹلی کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے ملک میں، انکم جو ہے وہ کم ہے، ایکسپینسز جو ہیں وہ زیادہ ہے، اور اس کے اوپر جو سب سے زیادہ انبیئریبل بات ہے وہ یہ کہ آئے دن جو مختلف ٹیکسز لگ رہے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر، اور کہیں پہ بھی مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب فرسٹریٹ ہو چکی ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب عدم برداشت کا شکار ہو چکی ہے اور ان کے لیے تمام چیزیں اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ، اگر آپ پیچھے نہ جائیں تو تقریباً 1 ماہ سے پاکستانی عوام نے ریئیکشن دینا شروع کر دیا ہے. آزاد جموں کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا، پشاور میں دیکھا ہوگا، کراچی میں دیکھا ہوگا، پنجاب کے مختلف شہروں میں ریئیکشن دیکھا ہوگا. ابھی تو فی الحال ریئیکشن جو ہو رہا ہے وہ بجلی کے بلز کے اوپر ہو رہا ہے. بجلی کے بلز کے جو پرائسز ہیں وہ ایٹ سڈن اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں اور ان کے لیے بلز کو پے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، بلکہ ناممکن ہو چکا ہے. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 دن سے جو ریئیکشن سویر قسم کا جب آیا تو ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہے انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی بلایا، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کچھ سجیشنز بھی دی گئی ہوں گی. لیکن میں اپنی آبزرویشن بتا دیتا ہوں اور پچھلی کچھ ویڈیوز میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے بتایا کہ جب برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے. یہ جو بجلی کے بلز ہیں، ان کے جو پرائسز ہیں، یہ عام انسان کی، پاکستانی عوام کی پہنچ سے دور ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. اور یہ صرف بات اب یہاں پہ ٹھہر نہیں رہی، اب بات جو ہے وہ اس طرف چل رہی ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں ان کو نہ صرف بجلی کے جو یونٹس ہیں وہ فری دیے جاتے ہیں، وہ واپس لیے جائیں، بلکہ ادر جو یوٹیلٹی بلز ہیں، ادر جو سورسز انہیں الاؤنسز مل رہے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ
پاکستان کی جو اکنامیکلی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. پاکستان جو ہے وہ ویسے ہی لون لے کے اپنے معاملات زندگی چلا رہا ہے, تو اس میں پھر ایسی صورتحال کے اندر قربانی تو سب کو دینی چاہیے. یہ صرف عوام کے اوپر نہیں ہے کہ وہی صرف قربانی دے, وہی تمام جو ہے ٹیکسز کو پے کرے, چاہے وہ جیسے بھی ہوں. چلیں ٹیکسز تو وہ پے کر ہی رہے ہوتے ہیں پھر, لیکن اس کے اوپر ایک جو ناانصافی ہے وہ یہ کہ یہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو جو الاؤنسز فری ہیں ان کا بوجھ بھی عوام کے اوپر ہے. اب عوام جو ہے پہلے ہی اپنے ایکسپینسز میٹ نہیں کر پا رہی, تو اوپر سے وہ پروٹوکول, وہ الاؤنسز, فری الاؤنسز, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر. تو یہ سراسر زیادتی ہے, یہ ایسا اب نہیں ہونا چاہیے. اور فی الحال کے لیے جو حکومت وقت ہے اس کو اپنے ڈیسیجنز کو ریویو کرنا چاہیے اور ریپڈلی اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے کہ صرف بجلی کے بلز کی بات نہیں, پیٹرول, ادر یوٹیلٹی بلز, گیس کے بلز, پانی کے بلز, اور جو انہیں دوسرے الاؤنسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ وقت کی ضرورت ہے, ہم ابھی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. جب ہماری اکنامیکلی صورتحال بہتر ہوگی تو ہم دوبارہ وہ چاہے اس ڈیسیجن کو ریویو کر لیں, کوئی بات نہیں. لیکن فی الحال وقت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ الاؤنسز ختم کیے جائیں, وہ پروٹوکولز ختم کیے جائیں. یہ پروٹوکولز کے حوالے سے میں ایک سادہ سی اگزامپل دے دوں کہ یہ جو کمشنر لیول پہ بڑی بڑی گاڑیاں انہیں دی گئی ہیں, یہ ڈی سی ایس کو جو گاڑیاں دی گئی ہیں, اس کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک سو یہ جو ڈیزرو کرتے ہیں یہ مہران کو ڈیزرو صرف کرتے ہیں, اس سے زیادہ ان کو گاڑیاں نہیں دی جانی چاہیے. کیونکہ ہماری ملکی جو صورتحال ہے, ملکی جو اکنامیکلی جو صورتحال ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور جتنا چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہم جانتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسے, کیونکہ ہمارے سورسز پہلے ہی بہت زیادہ کم ہیں. اس کے اوپر اس طرح کے پروٹوکولز, اس طرح کی عیاشیاں جو ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے, بہت زیادہ ایسی تکلیف دہ صورتحال ہے. پچھلے دنوں جو پلے کارڈز سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں. ابھی تو فی الحال صرف بجلی کے بلز کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے اسکول کی فیسز جو ہے وہ نہیں دے رہے, بجلی کا بل دے رہے ہیں. اور کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ جی فیمیلز کی جو بالیاں ہیں یا زیور ہے وہ بیچ کے بلز جو ہے وہ بجلی کے ادا کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ لمحہ ہے, یہ بڑا تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستانی حکمران جو ہیں جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کو سیریسلی نوٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر ڈیسیجنز لینے چاہیے. بیسائڈ دیٹ کہ پچھلی گورنمنٹس کا اس میں کیا کردار رہا ہے اور کیا کنٹینیوٹی رہتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی اب ضرورت ہے کہ صرف پاکستانی عوام جو ہے وہ اس میں قربانی نہ دے, بلکہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی قربانی دیں. آپ ایک دوسرے سینیریو میں, یہ آسان الفاظ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ دیکھ لیں آپ کہ پاکستانی عوام جو ہے جن کی ایوریج انکم جو ہے وہ 30 سے 60 ہزار روپیہ ہے پر پرسن, یہ 80% لوگوں کی میں ریشو آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر وہ 80% جو ہے ان کو نہ 1 روپے کی بھی سبسڈی اگر کسی حوالے سے نہیں ہے, نہ پیٹرول میں, نہ گیس کے بلز میں, نہ بجلی کے بلز میں, اور بھی دوسری جو اشیاء خورد و نوش ہیں, تو وہ اگر ان کو سبسڈی نہیں ہے اور پھر بھی ان کو پورا کرنا ہے, تو پھر دیکھنا یہ چاہیے کہ جو 3 لاکھ روپیہ سیلری لے رہے ہیں, 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, 10 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, تو وہ پھر فری یونٹس, فری پیٹرول, فری الاؤنسز کیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اب اگر وہ اگر پورا نہیں کر پا رہے, جو 3 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے, ان کو اگر ان الاؤنسز کی ضرورت ہے
تو پھر 60,000 روپے والے کو یا 30,000 روپے والے کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو تو پھر سبسڈی 1 روپے کی بھی نہیں مل پا رہی. تو اس لیے اس وقت کی ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ یہ تمام الاؤنسز، یہ تمام پروٹوکولز، ان کو ریویو کیا جائے، فی الحال اسے ختم کیا جائے. بہت زیادہ جو ضروری معاملات ہیں ان میں تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک جو ہمارے افسر جو کوئی اگر جا رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر تو ان کے ساتھ ہی 15 16 گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ تمام پروٹوکولز کو ختم کیا جانا چاہیے. یہ اس ٹائم وقت کی ضرورت ہے، اور ہماری ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آگے جو صورتحال ہے، یہ لوگوں کی عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، افراتفری کا عالم ہو چکا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ معاملات وہ اپنے ٹھیک طرح نہیں چلا پا رہے. تو لہٰذا ان ڈیسیجنز کو ریپڈلی لیں. اور یہ ابھی صرف بجلی کے بلز کی میں نے بتایا تحریک شروع ہوئی ہے، تو آئندہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں وہ تمام ان چیزوں کا آبجیکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ کیسے پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، کیسے یہ فری الاؤنسز لے رہے ہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے. تو یہ اب آگے جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے، اگر اس کے اوپر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مراعات واپس لینے کی تحریک، یہ ابھی مراعات واپس لینے کی بابت جو ہے ابھی تو صرف باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تحریک کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہیں. تو جو کہ ہمارے ملک کے لیے نہیں اچھا. اور ہم تو ایک میسیج کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں. ہمارے ملک کی جو ریپوٹیشن ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اور ہماری جو عوام ہے وہ اگر ٹھیک طرح سورسز میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے گی تو ڈیفینیٹلی پھر ہی پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا نام بلند رہے گا. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، ہمارا یقین ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، لیکن ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی قربانی دینی چاہیے. اور پاکستان کے لیے جہاں پہ عوام قربانی دے رہی ہے وہاں پہ ان اعلیٰ افسران کو بھی قربانی دینی چاہیے. یہ ایک مختصراً سا میسیج تھا، یہ ایک مختصراً سی ویڈیو تھی ہماری. چاہے توجہ دلاؤ ویڈیو کہہ لیں، چاہے پاکستانی عوام کے اوپر جو انبیئریبل ٹیکسز لگ رہے ہیں ان کو ریویو کرنے کی بابت کہہ لیں، پروٹوکولز کو کم کرنے کی بابت کہہ لیں، جیسا بھی جو مناسب سمجھیں. لیکن بہرحال پاکستان کا عوام کا سوچتے ہوئے اور پاکستان کا سوچتے ہوئے ان ڈیسیجنز کو ریپڈلی لیں تاکہ ہم سب سکھ کا سانس لے سکیں. نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.